نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج کا جو موضوع ہے ہماری اس ویڈیو کا عقائد کے حوالے سے وہ ہے شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں اور کون سے ایسے امور ہیں جس میں شرک انسان سے واقع ہوتا ہے، پھر شرک کی اقسام کیا ہیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل بات کروں گا شرک کی اقسام پر۔ آج میں شرک کا ایک اوور آل ویو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور کچھ احادیث آپ کی خدمت میں قرآنی آیات کے ساتھ پیش کروں گا۔ دیکھیں، شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور صفات کے اندر کسی دوسری مخلوق کو شامل کر دینا ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ شرک ہو گیا؟ دیکھیں، شرک کے لیے معیار الوہیت ہے۔ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہونا، معبود ہونا، آسان معنی میں آپ یہ سمجھ لیں۔ تو اس کے لیے ایک معیار رکھا گیا۔ وہ معیار ہے کیا؟ وہ معیار یہ ہے کہ ایک تو ذات واجب الوجود ہو، اور دوسرے وہ ذات جو مستحق عبادت ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ جو مستحق عبادت ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ جو ہیں یہی مستحق عبادت ہے اور یہی واجب الوجود ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو واجب الوجود ہو یا مستحق عبادت ہو۔ اب اگر ہم کسی اور شے کو، کسی پتھر کو، کسی بت کو، کسی جانور کو، کسی سانپ کو، کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو واجب الوجود مانتے ہوئے یا مستحق عبادت مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک کر دیں کہ نہیں یہ بھی اس کی بھی اب عبادت کریں، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ، کیونکہ یہ بھی واجب الوجود ہے، یا یہ واجب الوجود تو نہیں ہے لیکن مستحق عبادت ہے، دونوں صورتوں میں شرک واقع ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، اب ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ جو وہابیاں ہیں، جو اہل حدیث ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر شرک کے تہمتیں اور فتوے لگائے ہیں، اور اسپیشلی آج کل جو ایک انجینئر محمد علی مرزا نے جو کچھ کہا ہوا ہے، آپ اس چیز کو بہت غور سے دیکھیں، آپ اس چیز کو بہت غور سے سنیں جو میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ مدد مانگنا معیار الوہیت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اگر مدد مانگنا معیار الوہیت میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں فرشتوں کو نہ بھیجتے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے۔ میں بھی آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی مزید جو ہے تو تشریح کروں گا۔ یہ میں آپ کو سورۃ الانفال اور آیت نمبر ہے اس کی 12، آیت نمبر 12 سورۃ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے، جب تیرے رب نے فرشتوں کو یہ وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ جنگ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اسلام کی مدد کی، اور ان کو جو ہے تو برے طریقے سے رگڑ دیا۔ اس آیت کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ ان مومنین بندوں کو میرے، ان کو ثابت قدم رکھو، ان کو ثابت قدم رکھو، اور میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خود کیوں نہیں مدد کر رہے؟ فرشتوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور پھر فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ فرشتوں کی مدد کر رہے ہیں، فرشتوں سے مجاہدین جنگ بدر کے اندر مجاہدین کی مدد کروا رہے ہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر یہ مدد کرنا، یہ مدد مانگنا، یہ فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجنا اللہ کا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مدد بھیجتے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مدد کرنا فرشتوں کا، غیر اللہ کا، فرشتے غیر اللہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، یا کسی بھی انسان کا مدد کرنا یہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ معیار الوہیت صرف دو ہیں، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔ فرشتے مستحق عبادت نہیں ہیں، اس لیے رب کریم نے ان کو بھیجا
اور فرشتوں کے ذریعے کیا کیا؟ مضبوط کیا مسلمانوں کو. اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا اور تمہیں مضبوط اور ثابت قدم رکھے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا. یہاں پر بیچ میں نہ فرشتہ ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ کوئی اور ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اور تم اللہ کی مدد کرو گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے. یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اتباع اور اطاعت کرنی ہے. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ ہمیں ثابت قدم رکھنا، کفار کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دینا، کفار کے لیے ایسے حالات پیدا کر دینا کہ وہ خود ہی برباد ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اب پہلی والی آیت پر جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم جا کر مدد کرو، انہیں ثابت قدم رکھو اور میں تمہارے ساتھ ہوں. کہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں کفار کو بے ہوش نہیں کر سکتے تھے، ان کو سلا دیتے، ان کو بے ہوش کر دیتے، مسلمان جان کے گردنیں مار دیتے. یا وہ جب گھروں سے نکل رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شدید ترین زلزلہ بھیج کر زمین پھاڑ دیتے، وہ اندر دفن ہو جاتے. آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ مسلمان انتہائی قسم پرسی میں تھے، قسم پرسی کی حالت میں تھے اور کوئی مددگار بھی نہیں تھا، بہت کم ان کے پاس طاقت تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کلمہ پڑھ لیا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تک ہم نے تمہارا امتحان نہیں کیا. یہ اللہ کا امتحان تھا. پھر جو ثابت قدم ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، دعا تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا. اگر کہ یہ شرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ ثابت ہوا کہ چیز مدد معیار الوہیت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بالکل جو ہے نا کسی قسم کا شرک اس میں ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات، ایاک نستعین سورہ فاتح میں آتے ہیں، ہم خاص آپ سے مدد چاہتے ہیں. جب ضمیر منصوب منفصل علیحدہ سے لائی جائے اور اس کو مقدم کر دیا جائے کس کے اوپر؟ فعل کے اوپر. نستعین یہ فعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے. یہ اس کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور خاص آپ سے مدد چاہتے ہیں. تو جب یہاں پر مدد خاص چاہنا اللہ کے لیے ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اہل حدیث سے کہ جو ہمیں یہ مشرک بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ یہ تو اللہ مدد نہیں کر رہے. تو ان لوگوں سے اللہ کہہ رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دو، اور پھر وہ لوگ ان کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو رہے ہیں. ان کے دروازوں پر غریبوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، جن کو دھکے پڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، وہ اٹھ کے جا رہے ہیں اور زکوٰۃ ریسیو کر رہے ہیں ادھر سے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں خاص آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کیوں نہیں بھیجی ان کے پاس؟ پیسے آسمان سے کیوں نہیں گرائے؟ تکے کے نیچے کیوں نہیں رکھ دیے؟ گھر کے اندر انہیں کیوں نہیں ملے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طریقے سے دھکے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رزق دیتا ہوں، پھر وہ نوکری بھی کر رہے ہیں. کیوں ہم نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو یہ زکوٰۃ کی اجازت دی، صدقہ خیرات کی اجازت دی، نوکریوں کی اجازت دی، کاروبار کی اجازت دی، یہ سب رزق کمانے کے ذریعے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ کی مدد ہی سے یہ رزق آ رہا ہے، اللہ ہی بھیج رہا ہے، نہ کہ یہ مدد اور زکوٰۃ لینا یہ سب شرک ہے. ورنہ تو جو ان کی تعریف ہے نا وہابیہ کی کہ اور یہ جو باقی ہمارے حضرات ہیں دیوبند والے بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ جو ہے تو وہ بھی اس چیز کو جو ہے تو بہت طریقے سے عجیب و غریب طریقے سے بات کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ یعنی ان کی یہ کہ جس سے بھی آپ مدد مانگیں گے وہ آپ مشرک ہو جائیں گے. تو پھر یہ مدد جو اللہ خود بھیج رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی اجازت عطا فرما رہی ہے ہمیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ شرک صرف اور صرف معیار الوہیت میں ہے، اور معیار الوہیت واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا ہے. نہ فرشتے جب مدد لے کے آئے نہ ہم نے مستحق عبادت جانا نہ کچھ اور جانا، اور انہوں نے ہماری مدد کی. اب آئیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس
کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک نے فرمایا، اگر کسی کا جانور یعنی سواری جنگل بیابان میں بھاگ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ آواز دے یا پکارے، اے اللہ تعالیٰ کے بندو میری سواری پکڑا دو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو میری سواری پکڑا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے اس زمین میں ہوتے ہیں، وہ تمہیں تمہاری سواری پکڑا دیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری اور احادیث بھی موجود ہیں، میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر اس کے دوسرا حصہ جب پیش کروں گا تو ان احادیث کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ یہاں پر ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری سواری مجھے پکڑا دو۔ اور ان اللہ کے بندوں سے مراد کیا ہے؟ ان اللہ کے بندوں سے مراد فرشتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں جو انسان کی مدد کرتے ہیں۔ کل میں اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل بحث کروں گا۔ اس کو جو ہے نا، اس کا جو ریفرنس ہے، امام ابو یعلا نے جلد نمبر 9 5269 میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر ہے 29818، اور جناب امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معجم الکبیر میں جلد نمبر 10 حدیث نمبر 10518 میں اس کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ مجموع الزوائد میں امام حاتمی نے اس کو بیان کیا ہے، اور ان کی جو روایتیں ہیں سب کے سب راوی ثقات ہیں، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر کہ یہ حدیث اس طرح ہوتی کہ اس کے اندر شرک واقع ہوتا تو کیا یہ تمام علماء یہ لکھتے کہ حدیثیں صحیح ہیں؟ بلکہ اگر حدیثیں صحیح بھی ہوتی تو کہتے کہ نہیں یہ شرک ہے، یہ حدیثیں غلط بیان کی گئی ہیں، بلکہ وہ سب کہہ رہے ہیں حدیثیں صحیح ہیں، اور یہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں جی، یہ شرک نہیں ہے۔ جس طرح میں نے بھی بتایا، وہ عربی میں ہے یا عباد اللہ، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اس طریقے سے ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نہیں پکارا، اس کو نہیں پکارا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے زندگی اور صحت و تندرستی دی تو ضرور میں اس پر دوسری ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس میں کوئی بھی تجویز ہو تو آپ مجھے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو خالصتاً توحید کے اوپر قائم رکھے، اور اللہ اور اپنے حبیب اللہ کریم سے التجا ہے کہ اپنا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔